أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بشارت کی بات جو فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، اور بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جب عامل الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم، ان کا پروردگار انہیں لے جائے گا، ہدایت دے گا، بے ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ. جو یقین لائے ہیں اللہ پر اور نیک کام کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں یہدیم، راہ دکھائے گا ان کا پروردگار. کس چیز کے ساتھ راہ دکھائے گا؟ یہاں پر یہدیہم کا یہ جو لفظ ہے، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے کہا ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں. اب یہ دوبارہ کیوں لائے ہیں؟ ایمان خود ہدایت کی دلیل ہے، نیک اعمال کرنا خود ہدایت کی دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم، ان کا پروردگار انہیں ہدایت دے گا. تو ہدایت تو پہلے ہی تھی. اس کا آسان جواب جو سب سے بہترین بالکل آسان لکھا گیا ہے وہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہدیہم ربہم، ان کا پروردگار انہیں ہدایت دے گا، یعنی ان کی رہنمائی کرے گا. یہاں ہدایت اس معنی میں نہیں ہے جو ہدایت کفر کے مقابلے میں آتی ہے یا جو ہدایت گمراہی کے مقابلے میں آتی ہے، وہ مراد نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں سیدھا سادہ لغت میں اس کا ترجمہ یوں کر لینا چاہیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا پروردگار انہیں راہ دکھائے گا، بے ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ انہیں راہ دکھائے گا، یعنی وہ لوگ ایمان کو ساتھ لے کر جائیں گے. کہاں؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اللہ تعالیٰ باغات میں انہیں لے جائے گا جہاں پر خدا کا بڑا انعام ہے، ان پہ آرام انہیں ملے گا اور اس میں دریا بہ رہے ہیں. تو یہدیم کا ترجمہ انہوں نے یہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں لے کر چلے گا، یعنی اللہ انہیں راہ دکھا دے گا. جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راہ دکھا، تو راہ دکھانا اس معنی میں آ گیا. ایک بات ہو گئی. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیکی کے اعمال کیے، یہدیہم ربہم، ان کا پروردگار انہیں یہدیم، ہدایت دے گا، جما دے گا، استقامت دے گا. وہ ہدایت کے 4 درجے اگر یاد ہو تو پچھلے برس ذکر کیے تھے نا، گمراہی کے بھی 4 درجے اور ہدایت کے بھی. اور سورہ کہف کا حوالہ ایک آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ فرمایا ہے کہ وہ نوجوان جب کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل اپنے ہاتھ میں لے لیے. وہ جو انتہائی مقام ہے کہ خدا کسی انسان کا دل اپنے ہاتھ میں لے لے، ہلنے نہ دے ایمان سے، جابر کے سامنے، کافروں کے سامنے، ظالموں کے سامنے وہ حق بات کہہ گزرے اور خدا اس کے دل کو پکڑ لے کہ آج اس کو اپنے ہی ساتھ رکھنا ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، یہدیہم ربہم، ان کے پروردگار نے انہیں استقامت دی، جما دیا اللہ نے، بے ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ. تو ان کے ایمان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جنت میں پہنچ گئے. اس آیت میں اختلاف ہے معتزلہ کا اور اہل سنت والجماعت کا. اور اہل سنت کے ہاں اصول کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مطلقاً ایمان نجات کے لیے کافی، اگرچہ عذاب کے بعد ہو، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایمان لے کے دنیا سے چلا گیا تو انشاءاللہ بالآخر اس کو نجات مل جائے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نجات نہیں ہوگی. اور معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، دونوں چیزیں. جبکہ پوری امت اس بات کی قائل ہوئی ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی نیکی کا عمل نہیں تھا، محض ایمان تھا اور ایمان کی بنیاد پہ وہ جنت میں چلا جائے گا.
مغفرت ہو جائے گی چاہے عذاب کے بعد ہی۔ یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کا کیا معنی ہے، ایمان کیوں ضروری ہے؟ ایک بچہ یہودیوں کے گھر پیدا ہوا تو اس کا ایمان انہی چیزوں پہ، عیسائیوں کے ہاں ہوا تو ان کا، ہم مسلمانوں کے ہاں ہوئے ہیں اسی لیے ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم کہیں اور ہوتے تو اور ہوتا۔ حق کہاں ہے؟ محض ایک مغالطہ ہے۔ دیکھیے، جس چیز کا نام ہدایت ہے اور جس چیز کا نام اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی ہے، سارے مذاہب دنیا کے مانتے ہیں کہ اس کی بنیاد وحی ہے۔ اگر وحی نہ آتی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوموں کو کیا راہ دکھاتے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا ہدایت ارشاد فرماتے؟ سب کی بنیاد وحی ہے۔ تورات کو نکال دیں یہودیوں کے ہاں سے، عیسائیوں کے ہاں سے انجیل کو، اور ہمارے ہاں سے قرآن پاک کو نکال دیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کی راہ اور ہدایت وہی ہے بس۔ اب وہی کون سی محفوظ ہے؟ جس کے پاس بھی وہی محفوظ ہے اس کا دین محفوظ ہے۔ اتنی سادی سی بات۔ بات یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ہاں پیدا ہوا ہے اور اس نے کہ ماں باپ نے اسے کیا سکھایا، بات ہی کہ وہی کہاں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ آخری وحی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، اور جس طرح یہ پہلے دن نازل ہوئی تھی اقرا سے لے کے اور والناس تک، آج بھی وہ وحی ویسے ہی محفوظ ہے۔ یہ دعویٰ تورات والے کر لیں، یہ انجیل والے کر لیں، اور یہ ہم بھی کرتے ہیں، اور کوئی کسی سے پوچھ لیں کہ دلائل اس کے کیا ہیں، تو سب جانتے ہیں کہ قرآن آخری وحی تھی اللہ کی طرف سے، آخری چیز تھی جو ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی، اور وہ اب تک محفوظ ہے۔ تو پھر یہ وحی اس قابل ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، نہ یہ کہ وہ وحی جس پہ شک بھی ہے، شک کیا یقینی طور پر اس وحی کا وجود نہیں رہا۔ سب جانتے ہیں کہ تورات اور انجیل اپنی اصلی حالت میں کیا، ان میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ اگر آپ 16ویں صدی کی دیکھ لیں، 18ویں کی دیکھ لیں اور 20ویں کی دیکھ لیں، ہر جگہ فرق نکلتا چلا آئے گا۔ اور قرآن پاک کا وہ نسخہ جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا اب بھی دنیا میں محفوظ ہے، اس سے بھی پہلے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لکھوایا تھا وہ فرانس میں اور روس میں اب بھی موجود ہے، اس کو اٹھا لیں اور اس کو اٹھا لیں، ایک جیسی چیز۔ اور جب سے پریس آیا ہے تب سے تو بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ اب اس وحی کو مٹانا ناممکن ہے، الا یہ کہ اللہ ہی کی کوئی مشیت ہو، وگرنہ یہ کہ قرآن جب تک باقی ہے ہدایت باقی ہے۔ تو وہی کس کے پاس؟ اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پر یہ جو فرمایا نا کہ یہدیم ربہم بایمانہم، ان کا پروردگار انہیں استقامت دے گا یا لے کے چلے گا یا انہیں راہ دکھائے گا ان کے ایمان کے ساتھ، تو اس ایمان کا دار و مدار خود وحی پر ہے۔ کہ آخری مرتبہ جبریل امین کس کے پاس آئے ہیں؟ آخری مرتبہ اللہ نے اپنی ہدایات کہاں بھیجی؟ سب جانتے ہیں کہ قرآن ہے، چاہے وہ مانے اور چاہے نہ مانے۔ اور اسی اعتبار سے معتزلہ جو کہتے ہیں کہ عمل صالح کے بغیر ایمان کافی نہیں ہے، یہ اس اعتبار سے غلط بات ہوتی ہے کہ قرآن نے کئی جگہ یہ بتایا ہے کہ محض ایمان بھی اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ بالآخر اس پہ مہربانی کریں گے۔ یہ بھی آیت انہی آیات میں سے ہے جو ہماری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کہا کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، پھر فرمایا کہ ان کا پروردگار انہیں جنت میں لے جائے گا بے ایمانی، ان کے ایمان کے ساتھ۔ یہاں عمل صالح دوبارہ نہیں لائے، یعنی فرمایا کہ ان کے نیک اعمال کے ساتھ، صرف ایمان کا ذکر کر دیا ہے۔ اس لیے یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ مسلمانوں کا کیا جی، بس مسلمان ہی ہیں اور کیا ہے۔ یہ نفس ایمان جس شخص کے پاس ہے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ جس کے پاس بھی ایمان اس پہ موت آ جائے، ایسا خوش قسمت انسان، یعنی کیا کہیں اسے کہ ایمان پہ موت آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرحلہ اس انسان کی زندگی کا آسان کر دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے ساتھ وہ جنت میں گئے، اور جہاں پر دریا بہ رہے ہیں اور وہ جنت میں رہیں گے آرام کے ساتھ، دریاؤں کا بہنا جنت میں، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر میں آنا، جنت سے ان چشموں کا، ان چیزوں کا،
کئی مرتبہ بیان ہوا ہے. آگے چل کے 15ویں پارے کے آغاز میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا، وہاں بھی انشاءاللہ یہ بات آئے گی.